نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا سمیع صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر انسان خواہ مرد ہو یا عورت ہو یہی چاہتا ہے کہ میری ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول اور منظور ہو، میری تمام حاجات، میری تمام دعائیں ہر کھوٹ اور ہر رذائل سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور مجھے قبولیت کا شرف حاصل ہو۔ یہ تمنا، یہ خواہش ہر ایک کی ہوتی ہے، لیکن ان دعاؤں کو، حاجات کو قبول کروانے کے لیے کچھ تقوی اور پرہیزگاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے بڑی کامیابی اللہ کو راضی کر لینا ہے، اور سب سے بڑی ناکامی اللہ کو ناراض کر دینا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ سے اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے ایک مختصر سا وظیفہ ہے، لیکن اس کو آپ نے 7 جمعرات تک مسلسل پابندی سے کرنا ہے۔ اب اس وظیفے کو توجہ سے سن لیں، کیونکہ وظیفہ بھی بہت اہم ہے اور اس کا کام جو ہے وہ بھی بڑا اونچا ہے، اس کا فائدہ بھی بہت اونچا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بن جائیں گے، یعنی آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا قبول ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ دعا جائز قسم کی ہو۔ ناجائز اگر دعا مانگیں گے اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے، بجائے فائدے کے الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ اس لیے ناجائز دعا کوئی نہیں مانگنی، کسی کے خلاف کوئی دعا نہیں مانگنی، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی بخشش اور مغفرت کے لیے آپ دعائیں مانگیں گے، انشاءاللہ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے چاشت کی نماز کے بعد جمعرات کے دن یہ عمل کرنا ہے، یہ ذہن کے اندر رکھیں۔ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد، یعنی 2 رکعت کر کے چاشت کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 500 مرتبہ یا سمیع پڑھنا ہے۔ اول آخر اس کے 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ 500 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اس دعا پر زیادہ زور دیں کہ یا اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ بار بار اللہ سے یہ مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں، عاجزی سے مانگیں۔ اللہ کو عاجزی بڑی پسند ہے، رو کر دعا مانگنا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر اور خوف سے ایک آنسو بھی نکل گیا، وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا۔ جہنم کی آگ دنیا کا پانی، دریاؤں کا، ندی نالوں کا، بارشوں کا پانی ڈال دو وہ اور تیز ہوگی۔ اللہ کے ڈر اور خوف سے ایک آنسو بھی نکلا ہوا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا۔ جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اللہ راضی ہو جائیں گے اور اللہ آپ کی دعا کو قبول اور منظور فرمائیں گے۔ آپ نے اسی طرح دوسری جمعرات کو چاشت کی نماز کے بعد
500 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگنی ہے، یا اللہ تو مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تیسری جمعرات کو بھی اسی طرح، چوتھی جمعرات کو بھی، 5ویں جمعرات کو بھی، 6ٹھی جمعرات کو بھی اور 7ویں جمعرات کو بھی اسی طرح وظیفہ پڑھ کے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر اس بات پہ کہ یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی طاقت نہیں، تیری طاقت کی وجہ سے، تیری رحمت کی وجہ سے یہ وظیفہ میرا مکمل ہوا ہے۔ اب اس کا جو بہت بڑا فائدہ دعاؤں کی قبولیت والا ہے وہ مجھے تو عطا فرما۔ انشاءاللہ آپ ہمیشہ کے لیے مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ آپ جو بھی جائز دعا اپنی زندگی میں مانگا کریں گے وہ قبول ہو جایا کرے گی۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ دعائیں نیک لوگوں کی قبول ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی مانگیں یا اللہ مجھے اپنی نافرمانی سے بچا، اپنے محبوب کی نافرمانی سے بچا، اپنے پیارے محبوب کی مکمل غلامی اور اتباع نصیب فرما۔ انشاءاللہ آپ کی اوپر اللہ کی طرف سے ایک ایسی روحانیت آ جائے گی کہ دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت یہ وظیفہ جو بہت ہی مبارک ہے مجھے بھی، میری تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اور تمام سامعین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔